رمضان المبارک کے بہت سارے احکامات ہیں، اور ابھی عید آنے والی ہے، عید کے بھی کچھ احکامات ہیں، اور عید کی نماز سے پہلے عید الفطر ہے، وہ فطرہ ہے، زکوٰۃ الفطر، فطرہ کے کچھ احکام و مسائل ہیں۔ تو لمبی گفتگو نہیں، مختصراً یہ ہے کہ فطرہ جو ہے تمام مسلمانوں کے اوپر فرض ہے۔ اس میں امیر غریب اور نوکر چاکر مالدار عورت مرد تمیز کیے بغیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث صحیح بخاری کی کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا، گویا کہ یہ فرض ہے۔ اور اس کے لیے نہ نصاب ہے کہ اتنا مال ہونے پر زکوٰۃ ہم دیتے ہیں نا، تو اس میں کوئی نصاب نہیں ہے، اور نہ اس میں حولان حول ہے کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اتنا پیسہ ہو، اتنا سونا ہو، اتنے چاندی ہو تو زکوٰۃ دیں گے کب؟ جب اتنا ہو تب، اور جب اس پر سال گزر جائے تب۔ تو اس سے زکوٰۃ الفطر میں نہ نصاب شرط ہے اور نہ حولان حول شرط ہے، تو اس میں زکوٰۃ الفطر ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض ہے، وہ دینا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ فطرہ جو ہے مال کی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بلکہ انسان کے نفس کی زکوٰۃ ہے، جتنے آدمی ہیں سب کی زکوٰۃ ہے، مال کی زکوٰۃ نہیں ہے یہ۔ اور یہ فرض ہو گیا، اب یہ ہے کہ دیں گے کس کو؟ تو مساکین کو دیں گے، مساکین، طعمۃ للمساکین، حدیث میں لفظ آ گیا۔ اور جب حدیث میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اپنا کچھ چلتا نہیں ہے، حدیث و قرآن میں جب کوئی بات آ گئی تو اس کے بعد پھر اپنا دماغ دوڑانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے کھانے کا یہ سامان ہے۔ اس میں دو لفظ آ گیا، آگے چل کے میں ایک لفظ کے بارے میں پھر بتاؤں گا۔ ایک بات ہو گئی کہ مسکینوں کو دینا ہے، ایک وجہ زکوٰۃ الفطر کے فرض کرنے کی کہ آپ کے قرب و جوار میں جو مساکین ہیں ان کے کھانے کی چیز ہو جائے گی، اس دن وہ فقیر اور غریب نہ رہے، محتاج نہ رہے، خوش اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشی مناتے ہوئے وہ بھی عید منائیں۔ دوسرا بہترین سبب جو ہے اس کا کہ طہرۃ للصائم، آپ کے روزے کے اندر بہت ساری کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ہم روزہ رکھے، بہت ساری کمیاں ہیں، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے کمیاں۔ جو چیزیں روزے کی حالت میں ہمیں پابندی کرنی چاہیے، ان میں بہت ساری چیزوں کی ہم پابندی نہیں کر پائے، جن چیزوں کو کرنا چاہیے ان کو ہم نہیں کر پائے، اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے ان میں سے بہت ساری چیزوں سے بچ نہیں پائے، تو دھیرے دھیرے اس میں بہت ساری کمیاں آ گئی ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو فطرہ ہے، آپ کے روزے کے اندر کی جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو اللہ رب العالمین اس فطرے کے بدلے میں دور کر دے گا۔ تو ہے نا بہترین چیز؟ دینا ہے۔ دینا کتنا ہے؟ تو صاع من طعام اور صاع من تمر، سا کہا گیا۔ سا کیا چیز ہے؟ سا ایک برتن ہے، برتن جس سے ناپا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس سا کو رکھا ہے تب تو اس میں وزن کر کے آدمی بھر کے جو کھاتے ہیں وہ چیز ہم نے دے دیا، لیکن اب وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور حقیقت میں سائے حجازی کیا ہے؟ جس برتن پر، کتنا بڑا برتن تھا جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس میں بھر کے دیتے تھے، وہ چیز ہے ہی نہیں۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ناپتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں ایک برتن اگر اتنا بڑا سا ہو، اس میں اگر چاول رکھیں گے بھر کے اور اس کو پھر ترازو میں ناپیں گے تو اس کا وزن جتنا ہوگا، اس میں اگر ہم گیہوں رکھ کے ناپے تو پھر اس کا وزن کچھ ہوگا۔ اس لیے کہ چاول اور گیہوں، پھر اس میں ہم کھجور رکھ دیں تو پھر کھجور کا وزن کچھ ہوگا، پھر اس میں شعیر رکھ دیں اس کا وزن کچھ ہوگا، پھر اس میں ہم پنیر رکھ دیں اور اس کو بھر دیں، اس کو پھر ترازو میں لے جائیں تو پھر اس کا وزن بھی کچھ ہوگا۔ تو جب اس طرح کے وزن میں فرق آ جائے گا، اس لیے کہ حقیقت میں فرض تو ہے ایک سا، ایک برتن ہے، اس برتن کو بھر کے دینا ہے۔ اگر ہم برتن بھر کے دیتے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اب ہم اس کا وزن نکالیں تو وزن ہم کس چیز کو پیمانہ بنائے؟ گیہوں کو بنائے، چاول کو بنائے، کھجور کو بنائے اور پنیر کو بنائے کہ کشمش کو بنائے، تو اس کا وزن
تھوڑا تھوڑا فرق ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے احتیاط کے طور پر علماء کرام جو زوردار ٹائپ کے، جن کا اڑنا بچھونا اور ہر وقت علم ہی کے ساتھ مشغلہ رہتا ہے، ان علماء کرام نے 2.5 کلو کے اوپر 2.25 کلو، بعض لوگوں نے 3 کلو تک کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ فرق ہو رہا ہے، تو احتیاط کا تقاضا ہے کہ کم نہ ہو، تھوڑا سا زیادہ ہی ہو جائے۔ اور زیادہ جو ہے روزے کے بارے میں فدیہ دینے میں ومن تطوع فہو خیر لہ، کہ اگر تھوڑا زیادہ ہو جائے فدیہ دینے میں تو وہ بہتر ہے، دے سکتے ہیں، لیکن کم نہیں ہونا چاہیے۔ اب وزن کا ایگزیکٹلی 2.5 کلو ہی ہے، یہ ہم کیسے لیں گے بھائی؟ ہم گیہوں دیں گے تو کچھ ہوگا، چاول دیں گے تو کچھ ہوگا، کھجور رکھ کے ناپیں گے تو کچھ ہوگا، اور پنیر رکھ کے ناپیں گے تو کچھ ہوگا۔ تو ایگزیکٹلی ایک دم 2.5 کلو ہوگا یا 2.25 کلو ہی ہوگا، یہ ایک دم تعین ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ علماء کرام بڑے مغزماری کرتے ہیں، اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ کا زیادہ اگر چلا جائے تو انشاءاللہ العزیز اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن کم رہ جائے تو پھر اس میں برائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیں گے کیا چیز، تو تھوڑا سا دیکھیے، دماغ کو اللہ نے سینس دیا ہے، سب کو سینس، عقل دیا ہے، اور شریعت جو ہے کسی کی بپوتی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ میری بپوتی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں نور الہدیٰ یہی شریعت ہے، ایسا نہیں ہے، یا آپ جو سمجھ رہے ہیں وہی شریعت ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ شریعت کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو دیا وہ لے لو، رسول نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ قرآن اور سنت سے جو چیز ثابت ہے دین وہی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر یہ آتا ہے کہ دنیا بھی بہت ساری چیزوں میں ہم بڑا احتیاط برتتے ہیں، دنیا بھی چیزوں، لیکن شریعت کا معاملہ جب آتا ہے تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے ہیں جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، پوری دنیا کا کوئی مولانا، مفتی، فقیہ ایسا ہوگا کہ وہ یہ کہے کہ چاول دینا، گیہوں دینا، جو کھانے کی چیز ہے، جس شہر میں جو کھانے کی چیز ہے وہ دینا جائز ہے ناجائز ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس طرح اختلاف ہے کھانے کی چیزوں کے بارے میں؟ ہے؟ ارے بولیے نا تھوڑا۔ نہیں ہے، نہیں ہے۔ اچھا، روپیہ دینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس میں اختلاف ہے نہ ہے؟ بہت بڑا اختلاف ہے۔ چند علماء کرام جائز کہتے ہیں اور اکثر علماء کرام اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا معمول کیا ہوتا ہے اس مسئلے میں؟ جس میں کوئی اختلاف نہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، حضرت ابوبکر کے زمانے میں ادا کیا گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے ادا کیا گیا، حضرت عثمان کے زمانے ادا کیا گیا، حضرت علی کے زمانے ادا کیا گیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ کھانے کی چیز دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے مروی روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں دیتے تھے، اور اس زمانے میں ہماری کھانے کی چیز یہ تھی، یہ دیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور ہم جس جگہ اور جس ماحول اور جس سہولیات کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے لیے کھانے کی چیز دینا کوئی مشکل کام نہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن پھر ہم اس دور کی کوڑی میں جس میں کھینچ تان لگا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، تو چلو بھائی ہم یہی دے دیتے۔ کاہے بھائی؟ جس میں اختلاف ہے اس میں کیوں ہم پڑیں گے یار؟ آپ کے سامنے، اچھا آپ یہ بتائیے، آپ کے سامنے اگر ہم یہ رکھیں کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر عمر کا فتویٰ ہے، دونوں اللہ کے رسول بھی نہیں ہیں، حضرت عمر فاروق بھی نہیں ہیں اور حضرت ابوبکر بھی نہیں، لیکن ان کا فتویٰ موجود ہے، کیا کہ فطرہ میں وہ کھانے کی چیز دیتے تھے، اور فلاں فلاں علماء کرام، فلاں فلاں فقیہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور فلاں فلاں لوگوں نے فتویٰ دیا کہ اس میں روپیہ بھی دے سکتے ہیں، ان کا فتویٰ یہ موجود ہے، وہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا عمل اور فتویٰ موجود، اور یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اور فلاں کا فتویٰ موجود، دونوں کا موجود ہے، لیکن دونوں آدمی نہیں ہیں۔ اب ہم آپ کو بول رہے ہیں کون سا لوگے؟ کون سا؟
بھائی جب ہم ان کا لیں گے، ہمارا دماغ ہے کہ محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے، صحابہ کرام کا عمل یہ ہے، اور فلاں فلاں ہم مان لے رہے ہیں کہ فلاں فلاں لوگوں نے کہا ہے اور صحیح سندوں سے ہے، لیکن ہمیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے جب محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس عمل پر عمل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مشکل ہے کہ ہم کھانے کی چیز دے نہیں سکتے، بھیا ہم الحمدللہ اتنا بہترین چیز ہم کھا رہے ہیں، اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے۔ اس لیے جو چیز متفق علیہ ہے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس چیز ہی کو دینے کی کوشش کریں۔ جو اختلافی چیز ہے اس میں ہم کیوں پڑھنے جائیں گے بھائی؟ اور اختلاف تو بہت ساری چیزوں میں ہے، ہم تو وہاں تو نہیں لیتے ہیں۔ 3 طلاق سنے ہیں نا، 3 طلاق ایک ساتھ اگر کوئی دے دے تو چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق ایک ساتھ کوئی دے تو 3 پڑ جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ تھا، ہم لیتے ہیں؟ ہم لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ کیوں؟ بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی تھی، اس لیے ہم ایک ہی لیں گے۔ اور فطرہ میں 4 ائمہ میں سے 3 ائمہ قسم کھا کے کہتے ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ تینوں ائمہ قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ اگر کوئی فطرہ میں روپیہ پیسہ دے گا تو ان کا فطرہ نہیں ہوگا۔ صرف امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گا، اس میں 3 ائمہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا، ایک امام کہتے ہیں کہ ہوگا، اور ہم اس کو لے لے رہے ہیں۔ بھائی جہاں اختلاف ہو، اختلاف سے ہٹ جاؤ نا یار، اور جو کلین چیز ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں، صحابہ کرام نے دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس چیز میں چلا جانا چاہیے۔ اس لیے کہ بھائی دین ہے، عبادت ہے، ہم اپنے فائدے کے لیے دیتے ہیں، تو کیوں ہم اختلاف میں پڑیں گے؟ نہیں پڑھنا چاہیے۔ آپ اپنا سوچئے کہ اختلافی چیز میں ہم جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیں گے کھانے کی چیزوں میں کیا؟ تو کلام پاک میں ایک پارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی نہیں پاؤ گے جب تک کہ تم اپنے نزدیک محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب آپ گھر میں چاول کھاتے ہیں 70 روپے کلو، اور آپ فطرہ میں دے دیں گے جو سرکار کی طرف سے کنٹرول میں جو ملتا ہے 20 روپیہ کلو، گھر میں آیا ہے، آپ کھائیں گے نہیں تو چلو وہی فطرہ میں دے دیں۔ ایسا مت کیجیے۔ لن تنالوا البر، تم نیکی نہیں پاؤ گے، حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک جب تک کہ تم محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ تو جو چاول آپ کھاتے ہیں ان میں سے عمدہ چاول خرید کے آپ غریب مسکین کو دے دیجئے، یہ آپ کے فائدے کی ہے نا، آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کر رہے ہیں، کہیں پھینک نہیں رہے، اس لیے اچھی چیز دینے کی کوشش کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور فطرہ کب نکالیں؟ بہترین ٹائم، سب سے بہترین ٹائم عید شوال کا جب چاند نکل جاتا ہے اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے جانے تک ہے۔ اس لیے ٹائم کو شریعت نے تھوڑا سا لمبا رکھا ہے۔ جو عید الفطر کی نماز تھوڑی تاخیر سے، عید الاضحیٰ تھوڑا پہلے، کیوں؟ دونوں کا وقت ہو جاتا ہے، جب سورج نکل جائے، ایک نیزہ کے اوپر تک ہو جائے سورج، جب تک سورج نہیں ڈھلے گا اس وقت تک ٹائم رہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کو بعد میں پڑھا، عید الاضحیٰ کو تھوڑا پہلے پڑھا، کیوں؟ اس میں جو بہترین حکمت ہے وہ یہ ہے کہ عید الفطر میں فطرہ نکالنے کے لیے تھوڑا ٹائم زیادہ مل جائے، اس لیے عید کی نماز کو تھوڑا سا تاخیر سے پڑھتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ میں کہ قربانی جلدی کر لیں، اس کے بعد پھر نماز پڑھ کے جلدی آئے پھر قربانی کریں، جلدی نماز پڑھ لیں پھر قربانی کریں۔ وہاں عید کے بعد، نماز کے بعد کام ہے، اور یہاں نماز سے پہلے کام ہے، تو اس لیے نماز پڑھنے سے پہلے اور چاند نکلنے کے بعد یہ سب سے افضل ٹائم ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام سے صحیح سند سے بھی ملتا ہے کہ 2 دن پہلے 28ویں رمضان کی جب رات ہو گئی، جیسے آج رات ہوگی، کل رات ہوگی، تو کل 27 روزہ ہے، کل رات جب ہو جائے گی مغرب، اس وقت سے لے کر عید کی نماز پڑھنے تک آپ دے سکتے ہیں، یہ جائز وقت ہے،
जायद और मुस्तहब में समझ रहे हैं ना, बेहतर में बेहतर है कि चांद निकलने के बाद दे, लेकिन जायद है कि 28 रमज़ान से भी आप दे सकते हैं। जब 28 का यानी का सूरज गुरूब हो जाएगा और तारीख चालू हो जाएगी तो उस वक्त से भी आप दे सकते हैं, ये भी जायज़ वक्त है। और मिस्कीन तक ईद की नमाज से पहले तक पहुंच जाना ये बेहतर है। इसलिए सदक़तुल फित्र में छोटी मोटी बुनियादी बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को कुरान और हदीस से साबित शुदा सही मसाइल पर अमल करने की क़ुव्वत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी तमाम इबादतों को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नेक अमाल जितने हमने किए हैं अल्लाह ताला हमारी पूरी ज़िंदगी उस पर अमल करने की और मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमारे सियाम और क़याम को कबूल फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम अच्छी तरह से जो 2-3 रोज़े बचे हुए हैं उसको भी अदा करने की हमें अल्लाह ताला तो तौफ़ीक़ अता फ़रमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।